اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7، آیت نمبر 106، 107 اور 108۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 آیتوں کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کے پس منظر میں یہ تینوں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ مفسرین کرام کا نقطہ نظر یہ ہے، قرآن مجید کی مشکل ترین آیتوں میں سے یہ تینوں آیتیں ہیں، یعنی ان کی تفسیر، ان کو سمجھنا۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کو بالکل آسان بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کے لیے ان کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ان تینوں آیتوں کے پیچھے جو واقعہ ہے، جو شان نزول ہے، آپ پہلے وہ واقعہ سن لیجئے۔ واقعہ یہ ہے، بدیل نامی ایک مسلمان تھا۔ یہ ملک شام گیا تجارت کرنے کی غرض سے۔ اس کے ساتھ 2 اس کے ساتھی تھے، 2 اس کے ہم سفر تھے۔ ایک کا نام تھا تمیم، ایک کا نام تھا عدی۔ شام پہنچ کر بدیل بیمار ہو گیا۔ اب اس نے مناسب یہ سمجھا کہ میں اپنے پورے سامان کی ایک فہرست بنا کر اسے اپنے ساز و سامان کے اندر رکھ دوں۔ بدیل نے ایک فہرست بنائی، فہرست بنا کر اسے اپنے سامان کے اندر رکھ دیا، اور انہیں اس بات کی کوئی خبر نہ ہوئی، اس بات کا انہیں پتہ نہ چلا۔ ان سے نظریں بچا کر اس نے یہ فہرست بنائی ہوگی اور بنا کر اپنے سامان کے اندر رکھ دی، جو ساز و سامان اس کے پاس تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری بیماری بڑھ رہی ہے، افاقہ نہیں ہو رہا اور قریب ہے کہ مجھے موت ہی آ جائے، تو اس نے ان دونوں اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہم سفروں کو یہ وصیت کی کہ میرا یہ سامان میرے رشتہ داروں تک، فلاں فلاں رشتہ داروں تک میرا یہ سامان پہنچا دینا۔ اس نے وصیت کی۔ وصیت کرنے کے بعد اس کی موت کا وقت آن پہنچا اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ تو تمیم اور عدی نے بدیل کے رشتہ داروں کو جا کر سامان ان کے حوالے کر دیا۔ اب جب انہوں نے وہ سامان کھولا تو اس کے اندر وہ فہرست موجود تھی، اس کے اوپر پوری لسٹ بنی ہوئی تھی ساز و سامان کی، کہ اس ساز و سامان کے اندر میرا کون کون سا سامان ہے۔ اس لسٹ کے اندر ایک لکھا ہوا تھا پیالہ، وہ پیالہ تھا چاندی کا، اور اس کے اوپر سونے کا کام ہوا تھا۔ وہ لسٹ کے اوپر پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی، چاندی کا ایک پیالہ اور اس کے اوپر سونے کا کام، ملمہ سازی۔ تو انہوں نے وہ سارا ساز و سامان چھان مارا، ان کو وہ پیالہ کہیں بھی نہ ملا۔ ان دونوں سے معلوم کیا، ان دونوں سے یہ پوچھا کہ کیا بدیل شام میں پہنچ کر بہت زیادہ عرصہ بیمار رہا ہے یا کیا صورتحال رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، وہ تو تھوڑا سا بیمار ہوا اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی ہے۔ انہوں نے پھر دوسرا ایک کویسچن کیا، سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہو سکتا ہے کہ بدیل نے اپنے علاج کے اوپر کچھ پیسہ خرچ کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان دونوں نے وہ پیالہ اس میں سے نکال لیا ہے، چوری کر لیا ہے۔ اب وہ اس چوری کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا، تمیم کو بھی بلا لیا اور عدی کو بھی بلا لیا۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی یہ چوری ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے پیالہ نہیں چوری کیا، ہم نے پیالہ نہیں نکالا۔ اب یہاں جو کیس کی صورتحال بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ یہ جو ورثاء ہیں، یہ مدعی بن رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا پیالہ چوری کیا ہے، اور یہ جو دونوں ہیں تمیم اور عدی، یہ دونوں انکار کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ پیالہ چوری نہیں کیا۔ یہ کیس کی صورتحال بن رہی ہے۔ اسلامی عدالت کا یہ ایک اصول ہے، مسلمہ اصول ہے۔ اصول یہ ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ گواہ پیش کرنا یہ مدعی کا کام ہے۔ جو بھی دعویٰ کرنے والا ہوگا وہ گواہان پیش کرے گا، اور اگر وہ گواہان پیش نہیں کر سکتا،
گواہ موجود نہیں ہیں، گواہ اویلیبل ہی نہیں ہیں، تو اس صورت میں جو شخص انکار کر رہا ہوگا اس دعوے کا، جو اس دعوے کا انکار کر رہا ہوگا وہ قسم اٹھا دے گا۔ البینۃ علی المدعی، مدعی کا کام ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اگر وہ گواہیاں پیش نہیں کر سکتا والیمین علی من انکر، جو انکار کر رہا ہوگا اس کے ذمہ قسم اٹھانا ہوگا۔ اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو مدعی کیس ہار جائیں گے، اور اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا تو مدعی کیس جیت جائیں گے۔ اب یہاں اس کیس کے اندر جو ورثاء ہیں وہ مدعی بن گئے، اور جو وصی ہے، وصی یعنی جن کو وصیت کی گئی تھی کہ یہ سامان ہمارے رشتہ داروں تک پہنچا دو، یہ وصی یعنی تمیم اور عدی، یہ دونوں اس دعوے کا انکار کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم قسم اٹھا دو۔ انہوں نے قسم اٹھا دی، جب قسم اٹھا دی تو مدعی کیس ہار گئے، اور یہ جو دونوں وصی تھے یہ کیس جیت گئے۔ ثابت ہو گیا، کیس کا فیصلہ ہو گیا کہ ان لوگوں نے، تمیم اور عدی نے چوری نہیں کی۔ مدعی کیس ہار گئے، وہ اپنے گھر چلے گئے، ورثاء جو تھے۔ اب کچھ عرصے کے بعد یہ پیالہ ایک سنار سے مل گیا۔ سنار سے پوچھا گیا، ہاں جی یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ پیالہ کہاں سے ملا ہے، کس نے دیا ہے؟ سنار نے کہا مجھے تو تمیم اور عدی دے کر گئے ہیں، اور میں نے ان کو 1000 درہم اس کی قیمت ادا کی ہے۔ اب دوبارہ یہی کیس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ ورثاء نے آ کر کہا یہ دیکھیں جی یہ وہ پیالہ ہے جو چوری ہوا تھا، اور یہ پیالہ ملا ہے سنار کے پاس سے، اور سنار کا بیان یہ ہے کہ یہ پیالہ مجھے تمیم اور عدی نے لا کر دیا ہے۔ اب پھر دوبارہ تمیم اور عدی کو بلا لیا گیا۔ جب تمیم اور عدی آئے تو انہوں نے آ کر پہلی بات تو یہ کی، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ پیالہ بدیل سے خرید لیا تھا، چونکہ ہمارے پاس اس کا کوئی گواہ نہیں تھا تو ہم نے یہ بات آپ کے سامنے اس وقت ظاہر نہ کی کہ آپ کہیں ہماری بات کا انکار نہ کر دیں، کیونکہ گواہ نہیں تھا تو ہم نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ ہم نے یہ پیالہ خرید لیا تھا، اس کی زندگی کے اندر ہی ہم نے یہ پیالہ بدیل سے خرید لیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کیس کی صورتحال ٹوٹل چینج ہو گئی ہے۔ اب کیس یہ بن گیا ہے تمیم اور عدی یہ مدعی بن گئے خریداری کے۔ اب ان کے ذمہ ہے گواہ پیش کرنا، گواہ تو ان کے پاس ہے نہیں۔ والیمین علی من انکر، جو انکار کر رہا ہو اس کے ذمہ قسم اٹھانا ہے۔ اب یہاں انکار کر رہے ہیں ورثاء انکار کر رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے خریدا نہیں تھا بلکہ انہوں نے چوری کیا تھا۔ اب قسم اٹھانا کس کے ذمہ آ رہا ہے؟ ورثاء کے ذمہ۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی اصول کے اکارڈنگ ان سے کہا، ورثاء سے کہا تم قسم اٹھاؤ۔ انتہائی جو قریبی لوگ تھے جن کے لیے وصیت کی گئی تھی کہ ان کے حوالے یہ سامان کیا جائے، انہیں قسم اٹھانے کا کہا گیا۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ قسم اٹھائی، یعنی پہلے قسم اٹھائی تھی تمیم اور عدی نے، اور قسم اٹھائی تھی کہ ہم نے یہ پیالہ چوری نہیں کیا۔ جب دوبارہ یہ پیالہ سنار سے ملا تو اب قسم اٹھا رہے ہیں اس میت کے ورثاء قسم اٹھا رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے چوری کیا ہے۔ پہلی قسم کی حیثیت ختم ہو گئی اور دوسری قسم نافذ ہو گئی، اور اس دوسری قسم پر کیس کا فیصلہ ہو گیا، اور سنار نے جو قیمت لگائی تھی 1000 درہم، اس تمیم کو اور اس عدی کو، ان دونوں عیسائیوں کو، وہ 1000 درہم اس میت کے ورثاء کو لوٹانا پڑا۔ یہ ہے وہ واقعہ جس واقعے کے پیش نظر یہ 3 آیتیں نازل ہوئیں۔ اب اس کے اندر قسم کے تفصیلی احکام بیان کیے گئے ہیں، شہادت کے تفصیلی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ میں پسند یہ کروں گا کہ چونکہ بات کافی پھیل گئی ہے، اسی کو انہی 3 آیتوں کا ترجمہ اور ان کی تشریح اگلی کلاس کے اندر آپ کے سامنے بیان کروں۔ آج کی کلاس کو اسی شان نزول کے ساتھ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ کلاس میں حاضر ہوں گا آپ کے پاس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 کے ساتھ ہی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم
صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم